شرافت خون ابو طالب کا خوبصورت لقب حسین، فاطمہ زہرا کے مقدس دودھ کی تاثیر حسین، علی مرتضیٰ کے زور بازو کی بولتی تصویر حسین، خواب ابراہیم کی تعبیر حسین، اسماعیل کے جذبہ اطاعت کو ذبح عظیم کا درجہ دینے والا حسین، انسانیت کو سربلندی اور سرفرازی کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دینے والا حسین، انسانیت کا فاتح اعظم حسین، اسلام کا نجات دہندہ حسین، قرآن کی عظمتوں کو حیات ابد عطا کرنے والا حسین، وہ حسین کہ جس کو شعراء نے یہ کہہ کر خراج عقیدت پیش کیا کہ حسین یہ انی پر سر نہیں تیری انا کا تاج ہے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے، وہ حسین کہ جس کے کربلا کے 72 نے 14 صدیوں پر اتنا محیط سایہ کیا، اتنا عمیق سایہ کیا کہ کوئی صدی کربلا کے حق ہوتی، وہ حسین کہ جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے، وہ حسین کہ جس نے سسکتے ہوئے اسلام اور بلکتی ہوئی شریعت کو یزیدیت کے خونی پنجوں سے آزادی عطا کر کے مسلمانوں کو قیامت تک سرفرازی کے ساتھ جینے کا درس عطا کیا، یہ آج بھی جو گونج ہے آزادی کی، یہ بھی ہے حسین ابن علی کی آواز، حسین کی آواز، انسانیت کی آواز۔ آج آسمان، زمین، شب، غار، سمندر، جنت، برت، وحش، طیور، ملک، حور ایک ہی آواز دے رہے ہیں، حسین 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 حسین۔ پھیلے ہوئے ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے، سختیاں کربلا کی ہیں جھیلے ہوئے، سایہ وفا اور وفادار کا، دھوپ میں جیسے سایہ ہو دیوار کا، سر پہ پرچم شیخ علمدار کا، ہر قدم بڑھ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے، دھرتی اگر لال شہباز کی، لال شہباز کے بھی ولی ہے علی، سرفرازی اسی در سے سب کو ملی، وقت میں کیوں نہ ہر ایک قلندر کہے آج میرے ہو یا نظام و فریق، شیخ دشمن کو کہتے ہیں یہ بھی یزید، شیخ غم ان کے مسلک میں حق کی نوید، کتنے اعزاز ان کو یہ کہہ کر ملے، پرستی کے دنیا میں حامی رہو، کرو مظلوم ظالم کو بڑھنے نہ دو، زیر خنجر حسینی صدا وہ سنو، آج بھی جس سے ظالم ہے دہلے ہوئے، وہ ہے جو وعدے کو پورا کرے، تیرے خنجر بھی حق بات کہتا رہے، سر رہے
بچے نہ رہے گھر لٹے یا بچے تیرے اور کس میں ہے یہ حوصلے حسین 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 آندھیاں ہم کو روکے یہ ممکن نہیں آندھیاں ہم کو روکے یہ ممکن نہیں غم سے موڑے یہ ممکن نہیں سے موڑے یہ ممکن نہیں رسم غم کیسے چھوڑے یہ ممکن نہیں غم کیسے چھوڑے یہ ممکن نہیں ہم تو روزے ازل سے ہی تیرے ہوئے حسین 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 کل ایمان مشکل کشا ہے علی ایمان مشکل کشا ہے علی کہہ رہے ہیں نصیری خدا ہے علی کہہ رہے ہیں نصیری خدا ہے علی یہ خدا جانتا ہے کہ کیا ہے علی یہ خدا جانتا ہے کہ کیا ہے علی سارے اوصاف حیدر کے تجھ میں ملے حسین 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 خیبر و خندق و نہروان و جمل خندق و نہروان و جمل ضرب حیدر کا کوئی نہیں ہے بدل ضرب حیدر کا کوئی نہیں ہے بدل اے زمانے کا بھی راہ حیدر پہ چل زمانے کا بھی راہ حیدر پہ چل تیرا دل بھی ملے گا یہ کہتے ہوئے حسین 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 ہم ازادارے ہیں کتنے خوددارے ہیں ہم ازادارے ہیں کتنے خوددارے ہیں دیکھے خوشیاں جو غم کے طلبگارے ہیں خوشیاں جو غم کے طلبگارے ہیں شادیوں غم میں سرور کے غم خوارے ہیں شادیوں غم میں سرور کے غم خوارے ہیں ایک ہی نام ہے لب کبھی جو ہلے حسین 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 اشک روکے اگر ہم تو پھٹ جائے دل اشک روکے اگر ہم تو پھٹ جائے دل کرنا ماتم کرے ہم تو کٹ جائے دل کرنا ماتم کرے ہم تو کٹ جائے دل اپنے مرکز سے محور سے ہٹ جائے دل اپنے مرکز سے محور سے ہٹ جائے دل تیری بز میں عزا کرنا ہم کو ملے حسین 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 ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے حسین 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 آئے وہ روزے عاشورہ نہیں ہو سکتا جس کی ماں نے دن بھر چاولوں سے رونے چنے ہو جس کی ماں نے پورے دن چاول صاف کیے ہو اور یہ پتھر کرکٹ کنکر شام کو آ کے ان چاولوں میں ملا دے تو کیا ماں اس سے راضی رہے گی یا ناراض؟ ہائے 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 ایک معمولی ماں اپنی محنت کے بعد اپنے کیے ہوئے عمل میں کہاں ہیں آپ؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اپنے کیے ہوئے عمل میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کر سکتی اس لیے کہ تو نے میری محنت پہ پانی پھیرا ہے وہ ام المومنین ہائے 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 جو ام ابیہا کی مستحق قرار پا رہی ہے فاطمہ زہرا جو اپنے باپ کی اصل بن رہی ہے اگر اس کے ساتھ کسی کو ملایا جائے صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر اور کیجئے گا عزیز ان میں ملاوٹیں نہیں ہو سکتی ہیں دیکھیے بہت بڑا فرق آل محمد میں اور دوستوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس لیے کہ آل محمد کی عجیب شان ہے اور دوستوں کی عجیب بات ہے جہاں تک تذکرہ آل محمد کا ہے اور جہاں تک بات
ان کے دوستوں کی. تو آل محمد کی وہ شخصیت ہے جو جدا نہیں ہو سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا, دیکھیں ساتھیوں میں اور آل میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے. موسم گرما چل رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سردیوں کا موسم آتا ہے, گجرات والے تو خوش نصیب ہیں اس موسم سے کہ یہاں سردیاں بہت کم آتی ہیں, یا آتی ہوں گی کسی منطقے میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں کے کپڑے کچھ اور ہوتے ہیں اور گرمیوں کے کپڑے کچھ اور ہوتے ہیں. اور کیا آپ نے بھائی, جو کپڑے ہم نے سردیوں میں پہنے تھے وہ کپڑے ہم گرمیوں میں نہیں پہنتے, جو کپڑے ہم گرمیوں میں پہن رہے ہیں وہ سردیوں میں نہیں پہنتے. اور اگر اتفاق سے کسی نے یہ کام کر بھی لیا تو سب کیا کہیں گے کہ لگتا ہے تھوڑے سے, بس سے آگے نہیں کہوں گا, یہ محاورے ہیں اردو زبان کے جو کہ بہرحال کہیں آداب منبر کے خلاف نہ ہو جائیں. تو جیسے جیسے موسم بدلتا ہے ویسے ویسے انسان کا لباس بدلتا ہے. یعنی جو چیزیں ساتھ لگ جاتی ہیں, ہم نے نالین پہنی, جب فرش ازا پہ ہم آئے تو ہم نالین کو اتار کے یہاں تک آئے. ہم نے قبا پہن رکھی ہے, ذرا گرمی لگے گی تو بٹن کھول لیں گے, قبا بھی اتار سکتے ہیں. ہم نے امامہ پہن رکھا ہے, جب مصائب ہوں گے تو اپنے امامے کو اتار دیں گے. ہم نے ابا پہن رکھی ہے, جب مجلس نہیں پڑھیں گے تو ہم ابا نہیں پہنیں گے. یعنی موسم کے مزاج کے حساب سے ہمارے لباس بدلتے رہتے ہیں. کبھی ہم نے جرابیں بدلی, کبھی ہم نے نالین بدلی, کبھی ہم نے کپڑے بدلے, کبھی ہم نے امامے بدلے, کبھی ہم نے کرتے بدلے, کبھی ہم نے اپنی ابائیں بدلی. اور نہ معلوم کتنا لباس بدلا ہوگا بھائی, نہ معلوم ہم نے کتنا لباس بدلا ہوگا. لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنا ہاتھ بھی بدل دیا ہو, اپنے پیر بھی بدل دیے ہو, اپنی آنکھیں بھی بدل دی ہو, اپنی ناک بھی بدل دی ہو, اپنے لب بھی بدل دی ہو. کبھی دیکھا؟ اگر یہ کوئی کہے کہ قبلہ آپ کپڑے تو بدل رہے ہیں, آپ اپنے بدن کے اعضاء کیوں نہیں بدلتے؟ تو آواز قدرت آئے گی بے وقوف, معاف کیجیے گا, آواز آئے گی بے وقوف, تو نہیں سمجھتا جو چیزیں ساتھ لگ جاتی ہے ہائے 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 وہ بدلتی رہتی ہے. جو چیزیں شکم مادر سے ساتھ آتی ہے وہ بدلا نہیں کرتی. یہ ہاتھ ساتھ آئے ہیں, یہ پیر ساتھ آئے ہیں, یہ آنکھ ساتھ آئی ہے, یہ خون ساتھ آیا ہے, یہ ہڈیاں ساتھ آئی ہیں. یہ موسم کے بدلنے سے بدلے نہیں جاتے. بس عزیز ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جو محمد کا کلمہ پڑھ کر ان کے ساتھی بنے ہیں وہ موسمی ساتھی ہے. اور جن کو پیغمبر نے کہا یہ میرا خون ہے, یہ میرا گوشت ہے, وہ بدلے نہیں جاتے. ایک اور صلوات پڑھتے محمد آل محمد. بہت فرق ہے عزیزو. اللہ نے بیوی کا انتخاب کیا ہے, اللہ نے بیوی کو چنا ہے. بیوی کی عظمت کے لیے کوئی الیکشن نہیں ہوئے ہیں, اللہ کی طرف سے سلیکشن ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ نے بیوی کا انتخاب کیا ہے, بیوی کی عظمتوں کو چنا ہے. عزیزو بڑا فرق ہے بیوی میں اور دوسروں میں, بہت فرق ہے. عزیزو ایک مثال دے دوں, مجھے یاد نہیں مثال میں نے کہاں دی تھی. موسم چل رہا ہے آج کل پھلوں کا, آم بک رہے ہیں بھائی, دیکھا ہوگا آپ نے. اگر ہم آم والے سے یہ جا کر کہیں, دیکھیں پھر مثال آ گئی تو کیا آپ کی خدمت پیش کرتا چلوں کہ بھائی کیا حساب دے رہے ہو, تو فرض کر لیجئے 3 روپے کا ایک دے رہا ہوں. تو ہم نے کیا کام کیا, تو ہم نے کہا بھی چلیے ٹھیک ہے, انہیں چننا شروع کر دیا. اب اچھے اچھے ہم نے اس میں سے نکالنا شروع کر دیے, لینا شروع کر دیے. تو ریڑھی والے نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا, قبلہ حضور مولوی صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچھے اچھے آپ لے لیں, اس لیے کہ اگر اچھے اچھے آپ لے لیں گے تو ہمارے گلے سڑوں کا کیا ہوگا, اس لیے کہ یہ ہمارے گلے سڑے بھی انہی کی وجہ سے چل رہے ہیں. اور کیجئے گا عزیزو, کیا ہوگا
ہم نے کہا بھائی ہمیں تو اچھے اچھے چاہیے. کہا نہیں آپ کو ایک ساتھ سب لینے ہیں. ہم نے کہا بھائی دیکھو ایسا کر لو کہ کچھ قیمت زیادہ لے لو, ہمیں اچھے اچھے دے دو, ہم اچھے اچھے لے جائیں تو خوش ہوگا. کہا مولوی صاحب یہ ہوئی نا بات, ظاہر کی بات ہے قیمت جو بڑھ گئی. کہا یہ ہوئی نا بات. اب ہم نے ان کا انتخاب کیا, اچھے اچھے چن لیے. ہم نے 5 نکالے, کبھی 12 نکالے, کبھی 14 نکالے. ہم نے ان کا انتخاب کیا اور جب ہم نے جیسے 5 کو چنا اور تھیلی میں رکھا, ہم نے اس سے یہ کہہ دیا لو بھائی انہیں تول لو. اب اس نے ان کا وزن کیا اور ہمارے ہاتھوں میں دے دیا. لیکن اب انصاف سے بتائیے وزن کرتے وقت کیا اس کو یہ حق تھا کہ ہمارے چنے ہوئے میں کسی بے چنے کو ملا دے؟ بھائی حق تھا کا حق نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قیمت جو زیادہ ادا کی ہے, ہم نے قیمت جو کی ہے. ایک ریڑھی والے کو ہائے ہائے ہائے, یہ پیچھے والوں کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں جو مجھ سے تھوڑے سے دور ہے فرشہ صاحب پہ. یہ ایک ریڑھی والوں کو میرے چنے ہوئے آموں میں ملانے کا اختیار نہیں ہے. جنہیں اللہ نے چن لیا ہو تو یہ انسانوں کو ان چنے ہوئے ملانوں میں کون سا حق حاصل ہوتا ہے؟ اللہ نے کبھی 5 چنے, کبھی 12 چنے, کبھی 14 چنے. صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد پر. انتخاب سلیکشن کیا گیا ہے, بیوی کا انتخاب ہوا ہے, تو اس میں اب کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. اہل بیت کی عظمت کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ دیکھیے اس علاوہ کوئی ان میں شامل نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا کہ لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم, ہم روئے زمین پر حاکم بنائیں گے جس طریقے سے ہم نے اس سے پہلے بھی حاکم بنایا ہے. کس نے کہی یہ بات؟ اللہ نے کہی. کیا کہ حاکم بنانے جا رہے ہیں اور یہ کام کوئی نیا نہیں کر رہے, ہم اس سے پہلے بھی ہم نے حاکم بنایا ہے. تو اب جو بن رہا ہے کم سے کم اس سے ملتا جلتا تو ہے. میں ایک مثال پھر دے دوں یہاں پہ. بات دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں لیکن بچوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے. اگر کوئی درزی ہے, خیاط ہے, ہم بازار سے کپڑا لائے اور کپڑا لانے کے بعد ہم نے اس سے کہا کہ بھئی یہ ہمارا کرتا سینا ہے, اور مولوی صاحب کا جو کرتا رہا ہو اسی حساب سے لمبی لمبی جیبیں بھی ہوں, لمبا کرتا بھی ہو, پورا ناپ ہم دے دیں کہ بھئی تیرا ایسا ہو, دامن ایسا ہو, آستینیں ایسی ہوں, سلائی ایسی ہو, لمبائی اتنی ہو, چوڑائی اتنی ہو. کرتے کے شوقین جو رہے اور ہم دے کر درزی سے چلے آئیں, اور 1-2 دن بعد حسب وعدہ جب ہم کرتے کو لے دے گئے اپنے, تو ہم نے کہا بھئی ہمارا کرتا ہو گیا. کہاں جی یہ لیجیے. اس نے لفافے میں سجا کے جیسا درزی رہا ویسے ہی پیک کر کے ہمیں دے دیا. ہم نے جو کھول کر دیکھا تو کرتے کی جگہ پاجامہ بنا دیا. ہم نے کہا میں تم نے یہ کیا کیا بھائی؟ ہم نے تمہیں ناپ دیا تھا کرتے کا اور تم نے اس کا پاجامہ بنا دیا, ہمارے کام کا تو یہ ہے نہیں. اب آپ انصاف سے بتائیے اس درزی کو سزا ملے گی یا نہیں؟ نہیں ملے گی, نہیں ملے گی. بھائی ملنی چاہیے نا, اس لیے کہ ناپ تو ہم نے کس چیز کا دیا؟ تم نے ہمارا کپڑا برباد کر کے بنا کیا دیا؟ عزیزوں نے ایک معمولی سا درزی نہ بخشا جائے, ایک معمولی سا درزی نہ بخشا جائے کہ ہم ناپ جس چیز کا دے رہے ہیں تمہیں وہی بنانا ہے, تو جو ولایت کے مسئلے میں ناپ دے رہا ہو, ایمان ایسا ہوگا, تقوی ایسا ہوگا, پرہیزگاری ایسی ہوگی, شجاعت ایسی ہوگی, شہامت ایسی ہوگی, تقوی ایسا ہوگا, بردباری ایسی ہوگی, تو اگر کوئی اس کے علاوہ کسی دوسرے کو حاکم بنا دے تو اللہ کیا سوال نہیں کرے گا ناپ کیا دیا تھا, بنا کیا دیا؟ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر.
تو عزیزو ان کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے لیے اللہ نے پیغام دیا ہے، یہ سب کے سب ایک جیسے ہیں، یہ سب کے سب ایک ہی مرکز پر ہیں، ایک ہی نقطۂ نظر پر ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ شروع سے لے کر اور آخر تک دیکھ لیجئے گا، مزاج سب کا ایک، گفتار سب کی ایک، کردار سب کا ایک، حلاوت سب کی ایک، نماز سب کی ایک، شجاعت سب کی ایک۔ آئے ہائے ہائے، غور کیا آپ نے؟ اسی لیے تو اگر مزاج ایک نہ ہوتا، شجاعت ایک نہ ہوتی، کردار ایک نہ ہوتا، تو دربار ولید میں یہ خطبہ حسین نہ دیتے۔ ایسے اسلام پہ تو ہمارا سلام ہو کہ جس کی باغ دور یزید جیسے کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ابو سفیان کی اولاد پر حکومت کرنا حرام ہے۔ صلوات پڑھتے محمد آل محمد پر۔ امام علیہ السلام، آپ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرمائے۔ خدا کی قسم منبر رسول سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جس وقت میں نے دہلی میں یہ بات سنی کہ سرزمین ورتیج نام ہے نا اس کا، کہ امام حسین علیہ السلام کا روزہ اتنا عالی شان بنایا گیا کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ ہمارے ایک بھائی رہتے ہیں سید احمد رضا زیدی صاحب دہلوی صاحب، انہوں نے بتایا کہ بھائی شبیر رضا اور بھائی شبیر صاحب اور بھائی ممو صاحب کے وجہ سے یہاں پہ ایک روزہ مومنین کی مدد سے، تو آپ یقین کریں اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کی زیارت کے لیے جو جاتا ہے، میں نے رات یہ جملہ کہا تھا، ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، آقا اس کی زیارت کو آتے ہیں۔ اگر آج مجھے وقت ملا تو میں آپ کو ضرور بیان کروں گا وہ روایت۔ تو آقا امام حسین، میں نے وہی پہ عرض کیا تھا کہ میں آقا کے دربار میں اگر پہلی مجلس پڑھوں گا تو آقا کے اوپر پڑھوں گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے سفر کر رہے ہیں، دیکھیں یوں تو امام علیہ السلام کی پوری ایک زندگی ہے، ہمارے یہاں امام کی زندگی صرف سن 60 ہجری کے بعد کی بیان کی جاتی ہے۔ معافی کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سن 60 ہجری کے بعد مدینہ چھوڑا ہے اور کس طریقے سے مظلومیت امام حسین آئی ہے، اور بس یعنی مصائب امام حسین علیہ السلام کو بیان کیا جاتا ہے ایک مظلوم بنانے کی شکل میں۔ بھیا 60 سال تک بھی تو امام نے زندگی گزاری ہے، 60 سال تک بھی تو امام نے، 57 سال تک بھی تو امام نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا۔ سن 60 ہجری سے پہلے بھی تو امام کی کوئی زندگی رہی ہوگی۔ امام کیسے کھاتے ہوں گے، کیسے پیتے ہوں گے، کیسے رہتے ہوں گے، کیسے سامان میں رہتے ہوں گے، کیسے بازار جاتے ہوں گے، تمام زندگی امام کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ امام کے یہاں ہر ایک جملہ اور ہر ایک پہلو سے ایک فضیلت نظر آتی ہے۔ اس لیے آپ شجاعت میں دیکھیں سن 60 ہجری سے تو امام شجاع پائیں گے، علم میں دیکھیں تو عالم پائیں گے، آپ تقوی میں دیکھیں گے تو امام سے بڑا کوئی متقی نہیں ملے گا، پرہیزگاری میں دیکھیں گے تو امام سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں ملے گا، حلاوت میں دیکھیں گے تو امام سے بڑا کوئی حلیم نہیں ملے گا، بردباری میں دیکھیں گے تو امام سے بڑا کوئی بردبار نہیں ملے گا، اس لیے کہ سیدہ کے پالے ہوئے حسن و حسین ہیں۔ اسی لیے تو سرزمین مدینہ پر مسجد نبوی میں جب کوئی خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھا تو امام حسین کھڑے ہو کر کہتے ہیں اس ممبر سے اتر جا، یہ تیرے جد کا ممبر نہیں میرے جد کا ممبر ہے، یہ حسین کی شجاعت نہیں تو کیا ہے؟ سلام پڑھتے جیسا معاویہ سے امام حسن کی سلح ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ امام حسن جب گفتگو کر رہے تو حسین ابن علی کہتے ہیں معاویہ خبردار، سلح تو ہو رہی ہے لیکن اپنے بعد اپنا جانشین معین نہ کرنا، حکومت معاویہ کی ہے لیکن فرزند زہرا خطابت کر رہے ہیں۔ یہ شجاعت نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہی فرزند زہرا سرزمین مدینہ جب چھوڑ رہے ہیں تو آواز دے رہے ہیں انی لم اخرج
ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جد رسول الله اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واريد ان اسير سيرة جدي وسيرة ابي علي ابن ابي طالب. خطاب مدینے والوں سے، لیکن پوری دنیا کو انسانیت کا پیغام دینے والے حسین پیغام دے رہے ہیں. میں جو سفر کر رہا ہوں، میں جو مدینہ چھوڑ رہا ہوں، میں ہوائے نفس کے خاطر مدینہ نہیں چھوڑ رہا، میں اپنے نفس کے خاطر مدینہ نہیں چھوڑ رہا، میں کسی کی گردن کو ختم کرنے کے لیے مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں فساد مچانے کے لیے مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں ظلم کرنے کے لیے مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہوں. کون کہہ رہا؟ قرآن ناطق اس بات کو کہہ رہا ہے، جس کی آواز، جس کی صدا مثل قرآن کہلاتی ہے. وہ کہہ رہا میرا مقصد مدینہ چھوڑنے کا ظلم نہیں ہے. ایک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حسینی مشن میں آتنکوادی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، حسینی مشن میں امن و امان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تشریح ہے، تفسیر کر رہا ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ. میں نے جو قیام کیا ہے اس لیے میں چاہتا یہ ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. یہ پیغام اصلاح دینا امن کی علامت نہیں تو کیا ہے؟ یہ پیغام اصلاح دینا امن کی علامت نہیں تو کیا ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ. اگلا جملہ سنے کیف آئے گا آپ کو. واريد ان امر بالمعروف. حسین پیغام دے رہے ہیں، آقا کے دربار سے بات پڑھ رہا ہوں. سیدہ کا لال، فرزند بطول، فرزند رسول پیغام دے رہے ہیں. اريد، چاہتا یہ ہوں، ان امر بالمعروف، امر بالمعروف کروں، اچھے کاموں کی لوگوں کو دعوت دوں. وانہا عن المنکر، جو برے کام ہیں ان سے لوگوں کو روکوں. یہاں تک بات بہت سادگی کے ساتھ ہے. ایک مرتبہ حسین ابن علی آگے اپنا خطبہ لیتے ہیں، آواز اور ارشاد فرماتے ہیں وہ اریدو، توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہوگی. حسین کا ایک ایک جملہ توڑنے کے لائق ہے، قدر کرنے کے لائق ہے. حدیث رسول ہے، حدیث امام ہے، کلام امام ہے، مانند حدیث رسول ہے. کہہ رہا اریدو ان اسیرا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں وہ سیرت قائم کروں. اوئے ہائے ہائے، میرا دل یہ چاہتا ہے میں وہ سیرت قائم کروں جو سیرت میں نانا کی تھی، جو سیرت میں بابا کی تھی. حسین کا جملہ بتا رہا ہے سن 11 ہجری کے بعد جب وفات رسول ہو گئی تو سن 60 ہجری تک سیرت نبی بھی بدلی گئی، سیرت علی بھی بدلی گئی. صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد پر. حسین کا جملہ کہہ رہا ہے. اچھا، امام نے عجیب بات کہی، اور کیوں نہ کہتے. یہی بات سن 35 ہجری میں سرزمین کوفہ پر مولا کائنات نے کہی تھی. سرزمین مدینہ پر مولا کائنات نے کہی، سرزمین کوفہ پر مولا کائنات نے کہی. اس لیے کہ جب مولا کو ظاہری خلافت مل رہی تھی، تاریخ سب کے سامنے ہے نا، مولا کو ظاہری اعتبار سے جب حکومت دی جا رہی تھی سن 35 ہجری میں، تو مولا نے کیا جملہ کہا تھا؟ تم دے رہے ہو، میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، میں وہی سیرت قائم کروں گا. کہاں ہے عزیزو؟ میں وہی سیرت قائم کروں گا جو میرے بھائی رسول کی سیرت تھی. علی کا جملہ بتا رہا ہے کہ 25 سال میں سیرتیں بدلی گئیں. اگر سیرتیں بدلی نہ جاتی تو علی جملے کو نہ دہراتے. تو جو جملہ باپ نے دہرایا وہی
بیسس آپ ملاحظہ فرمائیں، سن 60 ہجری آ گئی، ماہ رجب آ گیا، حکومت وقت ختم ہو گئی، اقتدار لوگوں کا چلا گیا، باپ بیٹے کو بنا کے چلا گیا، بیٹے نے 6 مہینے کے درمیان بنتے ہی پہلا خط حسین ابن علی کو مدی نے لکھا، اور ولید بن عتبہ کے ذریعے سے بھیجا۔ ولید سرزمین مدینہ پر حاکم، اور اس میں یہ لکھا کہ حسین ابن علی سے بیعت لے لی جائے۔ بھئی یہی تو تھا، یہاں تک تو تاریخ سب کی سنی ہوئی ہے، حسین ابن علی سے بیعت لے لی جائے۔ اب میں یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے انصاف سے یہ بتائیں کہ بھئی بیعت لینے سے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہے؟ بھئی کسی کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے، مولانا سید علی قبلہ صاحب تشریف فرما ہے، اگر میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں یعنی ان کے تابع ہو جاؤں تو مجھے ہر ایک حکم ان کا ماننا واجب ہے۔ کوئی بیعت اسی کو تو کہتے ہیں کہ ہم نے جس کے ہاتھوں وہ بیعت کی ہو ہم اس کا حکم مانیں، ہے کہ نہیں؟ بیعت جو ہے انسان کو بدلتی ہے، یعنی اب ہمارا اختیار سامنے والے کا چلے گا۔ اور آگے سے ایک مثال چھوٹی سی دیتا چلوں، اگر کوئی مسلمان بیعت کرے، اگر کوئی غیر مسلم بیعت کرے دین اسلام پر تو وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ بھائی مسلمان اگر کوئی بیعت کر لے تو وہ سلمان بن جاتا ہے، سلمان اگر اور قاعدے سے بیعت کر لیں تو ایمان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو بیعت سے چینجنگ آتی ہے۔ یزید امام حسین سے بیعت مانگتا، بیعت میں کچھ دیا جاتا ہے۔ میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آ رہی کہ یزید تو حسین کو دینا کیا چاہتا ہے، اس لیے کہ سب کچھ تو حسین کے ساتھ ہے، تو کیا دینا چاہتا ہے؟ پر تجھے چاہیے کہ حسین کے ہاتھوں پہ بیعت کرے تاکہ فاسق و فاجر سے ایمان میں آ جائے۔ حسین سے بیعت لے کر کیا کرے گا؟ ہے کہ نہیں بات؟ تو جب ولید کو خط لکھا گیا تو ولید نے امام کو بلایا، امام شبانہ ولید کے دربار میں حاضر ہوئے، اور جب دربار ولید میں حاضر ہوئے، دیکھیں تھوڑی سی تاریخ تو ہے لیکن میں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں جس کی وجہ سے مقدمہ بنا رہا ہوں۔ حاضر ہوئے، گفتگو شروع ہوئی، وہ تمام مراحل آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں کہ ولید نے کیا کہا، امام نے کیا جواب دیا۔ امام نے ایک جملہ کہا کہ یہاں شب کی تاریکی میں کیا، اس بات کو ہم کل آشکار بتائیں گے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ کل ہم بیعت کریں گے، کہیں نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا کہ امام نے کہا کل ہم بیعت کریں گے، نہیں کہا اس بات کو روز روشن ہم بتائیں گے۔ خیر وہاں سے جانے لگے تو مروان کھڑا ہوا، کہنے لگا ولید خون ابو طالب ان کے اندر پایا جاتا ہے، بیعت لینا ہے تو ابھی لے لے ورنہ حسین کا سر تن سے جدا کر دے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے فرزند زہرا نے مروان کی طرف دیکھا اور کہا یا ابن الزرقاء انتا تقتلنی ام ہوا، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ اور امام یہ کہہ کر کے نکل آئے۔ اگلے دن صبح کو مروان امام حسین علیہ السلام کو مدینے کی گلیوں میں ملا تو مروان نے ایک مرتبہ مولا کی طرف دیکھا اور کہا اے حسین ابن علی، اگر آپ رات ولید کے ہاتھوں پر یزید کے لیے بیعت کر لیتے تو آپ کے لیے اچھا ہو جاتا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا مروان سن، وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْإِسْلَامُ بِالرَّائِن مِثْلَ يَزِيد وَلَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي يَقُولُ أَنَّ الْخِلَافَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى آلِ سفیان۔ مروان ایسے اسلام پر تو ہمارا سلام ہو۔ اردو کی ایک مثال دیتے نا، بھئی ایسے آدمی کو تو ہمارا سلام ہو، یعنی پیچھے ہٹ جائیں، ہم یہاں سے چلے ہی جائیں، اس کو ہم قبول ہی نہ کریں۔ ایسے اسلام پر تو ہمارا سلام ہو کہ جس کی باغ دوڑ
یزید جیسے فاسق و فاجر انسانوں کے ہاتھوں میں ہو. ہم نے تو یہ سنا ہے اپنے نانا سے کہ آل سفیان کے ہاتھوں میں حکومت کرنا حرام ہے. امام علیہ السلام نے یہ جملہ کہا اور پھر اس کے بعد ایک خطبہ دیا. اب اس خطبے کو دو طرح سے لوگ نقل کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ امام نے سرزمین مدینہ پر ولید کے دربار میں کہا اور لفظ یا ایھا الامیر کہا, لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا کہ امام ولید کو اپنا امیر بنائیں گے یا ہم لوگوں کے نیت سے امام نے کہا, میں اس بات کو نہیں کہتا. لیکن امام کا خطبہ یہ ہے جو سرزمین مدینہ پر مدینہ کے لوگوں سے بتانا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ مروان کی طرف رک کر کے آواز دیتے ہیں, سن مروان, سن ولید, انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محل الرحمہ و بنا فتح اللہ و بنا ختم. سن, ہم اہل بیت نبوت ہیں, ہم معدن رسالت ہیں, ہم وہ ہیں جہاں ملائکہ آتے جاتے ہیں, ہم وہ ہیں جہاں پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں, ہم وہ ہیں جہاں پہ قرآن نازل ہوتا ہے. سن, ہمارے ہی ذریعے سے تمام چیزیں پیدا کی گئی ہیں, ہم نہ ہوں گے تو تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور سن, تم یہ سوچتے ہو ہم تم سے ڈر جائیں گے, وہ یزید رجل فاسق شارب الخمر معاند بالفسق قاتل نفس المحرمہ. تم یہ سوچتے ہو تمہارے دربار میں ہم آ جائیں گے تو اپنی شجاعت نہیں دکھا پائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہم کون ہیں ہم نے بتایا, تم کون ہو تمہیں بتا دیں. یزید ایک مکار انسان ہے, جھوٹا انسان ہے, قتل نفس محرمہ کرتا ہے, شراب پیتا ہے, فاسد ہے, فاجر ہے, فاسد ہے. اور سن, مثلی لا یبایع لمثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کر سکتا. لا یبایع لمثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ایک جملہ پوچھوں آپ سے, حسین ابن علی نے, فرزند زہرا نے, فرزند رسول نے, فرزند علی نے, برادر حسن نے, بابا علی اصغر نے یہ کیوں کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا؟ یہ کہنا چاہیے تھا حسین ابن علی کو, میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. ہائے 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 ہائے. آپ ماشاءاللہ صاحب علم ہیں, سمجھدار ہیں, صاحب فہم ہیں, ہزاروں مجلس سے سنی ہے. میں ایک جملے پہ توجہ چاہوں گا, یہ کیوں نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا؟ یہ کیوں کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کرے گا؟ بھائی کوئی تو کلام میں فصاحت و بلاغت ہوگی, کوئی تو قرآن ناطق کے اندر حکمت پائی جاتی ہوگی. فصاحت و بلاغت کا مالک اس بات کو نہیں کہہ رہا, فرزند زہرا اس بات کو نہیں کہہ رہے, فرزند بطول اس بات کو نہیں کہہ رہے, فرزند فاطمہ اس بات کو نہیں کہہ رہے, بھائی زینب اس بات کو نہیں کہہ رہے, عباس کا آقا اس بات کو نہیں کہہ رہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. کہاں ہو عزیزو, کہاں ہو عزیزو, میں بیعت نہیں کروں گا یہ نہیں کہا, بلکہ کیا کہا؟ مجھ جیسا اس جیسے کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کرے گا. حسین اپنے آپ نہیں کہنا چاہ رہے. زمانے میں 3 زمانے پائے جاتے ہیں, ایک پاسٹ, ایک پریزنٹ, ایک فیوچر. اس سے آگے کیا وضاحت کروں؟ 3 زمانے, چوتھا زمانہ نہیں پایا جاتا. حسین کا یہ جملہ کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, تینوں زمانے میں دلالت کرتا ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا علی نے بیعت کری, اگر علی اور حسین ایک جیسے ہیں, کہاں ہے علی؟ علی اور حسین اگر ایک جیسے ہیں تو کبھی بھی علی بیعت نہیں کر سکتے. یہ
حسین فصاحت و بلاغت کے مالک، حسین کا کلام حکمت سے بھرا ہوا، دربار وزیر ہے، حاکم وقت ہے، آواز ہے مجھ جیسا، اس جیسے کے ہاتھوں پہ بیعت کرے گا۔ اما یہ تو حسین کی بات ہے، ہم تو اس دنیا میں آج دیکھ رہے ہیں، ہم تو اس دنیا میں آج دیکھ رہے ہیں جو سیرت حسینی پہ چل رہے ہیں، ان کو صبح کو دھمکی، دوپہر کو دھمکی، رات کو دھمکی، ہائے ہائے ہائے، لیکن آواز دیا ہمارے تسبیح کے دانے تمہارے آئٹم بم پہ بھاری ہے، صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ ملنگوں کی حویلی میں مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں۔ تمہیں ہے یہ غلط فہمی کہ مٹ جائیں گے ہم تم سے، ہمارے یہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ تم سمجھو کیا حسینی کردار کیا ہے، تمہیں پتا کیا حسینیت کیا ہے، تمہیں کیا پتا فاطمہ کا خون کس طریقے سے رگوں میں دوڑ رہا ہے، تم جانو کہ علوی کردار کیا ہے، تم جانو کہ حسنی شجاعت کیا ہے، تم جانو کہ محمد نانا کیسے ہے، تمہیں کیا معلوم، تمہیں صبح کو کچھ اور اسٹیٹمنٹ، دوپہر کو دوسرا بیان، تیسرا بیان، چوتھا بیان، پانچواں بیان، صرف اس بات میں لگا ہوا ہے ایک دیش کہ کسی طرح سے دیکھیں ان پہ پاور کیا ہے، ان پہ پایا کیا جاتا ہے۔ اگر کچھ کرنا تھا تو آج 32 سال کا جوان ہے ایران، حسینی کردار ہے نا، ذرا سا حسینیت پائی جاتی ہے تو دنیا پریشان ہے، سپر پاور پریشان ہے، کیا کرے، چاہتا یہ ہے کہ اسلام کا مذاق اڑایا جائے، چاہتا یہ ہے اسلام کو برباد کیا جائے، چاہتا یہ ہے کردار اسلام کو ختم کر دیا جائے، چاہتا یہ ہے پرہیزگاری اسلام کو ختم کر دیا جائے، چاہتا یہ ہے کہ اسلام کو نابود کر دیا جائے۔ میرے خیال سے بھول گیا ہے کہ سرزمین شام پر سید سجاد نے دربار یزید میں رہ کر یزید کو خاموش کرا کے یہ آواز دیا تھا، یہ بتا تیرے جد ہے محمد یا میرے جد، بھول گیا ہے، یہی تو تھا نا، رات دن اس کی فکر یہ ہے کہ اسلام ختم ہو جائے۔ ہم بھی کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے جتنی توانائی ہے لگا دے اسلام کو ختم کرنے میں، ایک لمحے کے لیے سنیں، ابھی کوئی فیصلہ نہیں دیجیے گا ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، مولانا صاحب کے خلاف فتوی نہ جاری ہو جائیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کر، جتنا تجھ سے کیا جائے کر، ہم بھی اجازت دیتے ہیں۔ آخری جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں عزیزو، پھر کبھی سناؤں گا، کر جتنی ہمت ہو تیرے اندر تو اسلام کی مخالفت کر، ہماری اجازت ہے، لیکن ایک بات یاد رہے، جملہ سن لیجئے گا، کر جتنی ہمت ہو، ریز دن دھمکیاں، کر پریشان، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو اسلام کی مخالفت کرتا ہے یا تو اس کے پتلے جلائے جاتے ہیں یا پھر
حسین ہیں، یہ حسین ان کے خطبے پڑھیں۔ آقا ہمیں توفیق دیجیے آپ کے بیانات کو ہم پڑھیں، مولا ہمیں توفیق دیجیے آپ کے خطبات کو مومنین تک پہنچائیں، مولا آپ ہمیں توفیق دیجیے کہ آپ کے مقام کو ہم واضح کریں۔ یہ حسین ہے، ارشاد فرماتے ہیں انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، تم سمجھتے کیا ہو، میرا تو مقصد یہ ہے کہ میں کتاب خدا اور پیغمبر کی سنت کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ لیکن جملے پہ توجہ چاہ رہا ہوں، امام کا خطبہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں تمہیں کتاب خدا اور سنت نبی کی دعوت دے رہا ہوں۔ اگر امام میرے مولا میرے آقا یہاں پر خاموش ہو جاتے تو میں بھی خاموش ہو جاتا، لیکن مولا نے جو دوسرا جملہ کہا بڑی قیامت انگیز جملہ ہے، قیامت سے بھرا ہوا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں لِأَنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ، اس لیے کہ سنت نبی مر چکی ہے، وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِیَتْ، اور بدعت زندہ ہو چکی ہے۔ اور میں تمہیں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو سنت مر چکی ہے اسے زندہ کرنا چاہتا ہوں، جو بدعت جنم لے چکی ہے اسے مارنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں حسین ابن علی ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد علی محمد۔ حسین پہ رہیں، میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں، مولا کی زندگی دیکھیں، صرف مولا میدان کربلا ہی میں آ کے شہید نہیں ہوئے ہیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں من قرأ، دیکھیے ثواب کی طرف کس طریقے سے توجہ دلاتے ہیں، دلچسپ موضوع ہے، شاید کوئی روایت آپ کی خدمت پیش نہ کر سکوں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں من قرأ آیۃ من کتاب اللہ فی صلاتہ وہو قائم کتب اللہ لہو بکل حرف مئۃ حسنہ، اپنی نمازوں میں کھڑے ہو کر جو تلاوت کلام پاک کرتا ہے خداوند عالم اسے ہر حرف کے بدلے 100 نیکی عطا کرتا ہے۔ یہ جملہ بیچ میں نے کہا کیوں، یہ روایت کیوں لایا، کیوں حدیث لایا؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حسین کی معرفت کی نگاہیں صرف اور صرف قتل و قتال اور جنگ و جدال کی طرف نہیں تھی، قرآن کی اہمیت بھی بتانا چاہتے تھے، قرآن بھی بتانا چاہتے تھے۔ وَمَنْ قَرَأَ آیَةً مِنْ آیَاتِهِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ كَتَبَ لَهُ عَشْرًا، اور جو نماز کے علاوہ تلاوت کلام پاک کرتا ہے اس کو ایک آیت کے ذریعے، ایک حرف کے ذریعے 10 گنا نیکیاں ملتی ہیں۔ وَمَنْ اسْتَمَعَ الْقُرْآنَ، جو قرآن کو پڑھ نہیں سکتا صرف سنتا ہے تو یؤتا بکل حرف حسنہ، ایک ایک حرف جو سنے گا تو اسے اس کی جزا ملے گی، ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی نے قرآن کو رات میں ختم کیا تو پوری رات ملائکہ اس پہ درود پڑھتے رہتے ہیں، اور اگر کسی نے قرآن کو صبح میں ختم کیا وَإِنْ خَتَمَهُ نَهَارًا، جس نے صبح میں قرآن مجید کو ختم کیا صلت علیہ الحفظہ والملائکہ، ملائکہ جو ہیں اس کے اوپر درود پڑھتے ہیں اور اس کے گارڈ بنے رہتے ہیں، حفظہ کا لفظ آیا ہے، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ، اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ قرآن کو پہچانے، حسین کا مشن قرآن کو بچانا تھا، حسین کا مشن انسانیت کو بچانا تھا، حسین کا مشن انسانوں میں جو امتیازات ہیں ان کو ختم کرنا تھا، بتانا یہ چاہتے تھے انسانیت میں سب برابر ہیں۔ اگر خدا کی قسم حسین ابن علی سن 60 ہجری میں قیام نہ کرتے تو آج وہی ہوتا جو کچھ جگہ جہاں حسینی نہیں ہے ہو رہا ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ لوگ تمیز ہی نہیں دے پاتے کہ بہن کیا ہے، ماں کیا ہے، پھوپھی کیا ہے، رشتہ دار کیا ہے، محرم کیا ہے، نامحرم کیا ہے، یہ صدقہ حسینی ہے۔ انسانیت کو عزت دلانے والا صرف سیدہ کا لال حسین ہے اور کوئی نہیں۔ آج بڑے فخر سے
गुलदस्ते अज़ा पे खड़े होकर नामे खुदा जो लेते हो, खुदा की कसम अगर हुसैन इस पर अमल न करते और क़याम हुसैनी न होता तो आज आज़ानें न होती, न मालूम किन किन चीजों की आवाजें आती। और जैसा कि आ रही है, ये हुसैन का सदका है। इतनी फजीलतों का हामिल सैयदा का लाल जब दरबार वलीद में जाता है तो एक मर्तबा छोटे आका अब्बास कहते हैं, आका आप जा रहे हैं? कहा भैया मैं जा रहा हूं। कहा तुम सब मेरे साथ आ जाओ। कहा आका ठीक है। दरबार वलीद में पहुंचे। दरबार वलीद में पहुंचने के बाद जनाब अब्बास से कहा तुम बाहर खड़े रहो। कहा आका अगर आपकी शान में किसी ने गुस्ताखी की? एक मर्तबा आका कहते हैं कि देखो अगर मेरी आवाज बुलंद हुई तो तुम आ जाना। अब्बास वलीद के दरबार के दरवाजे पर खड़े हुए कान लगाए हुए हैं और कह रहे हैं, खालिका ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे खुदा, मुझे बस तू इतना बता दे कि कोई सैयदा के लाल के साथ गुस्ताखी न कर पाए। बस जैसे ये दुआ मांग रहे थे, एक मर्तबा आवाज बुलंद हुई। उम्मुल बनीन के लाल ने तलवार को मयान से निकाला, हवा में लहराया, दरबार में पहुंचे। तारीख कहती है कि अगर हुसैन चंद कदम आगे बढ़कर अब्बास के हाथों सीने पर हाथ रख के अब्बास को न रोकते तो आज अब्बास दरबार की ईंट से ईंट बजा देते। बस अब्बास ने एक जुमला कहा, आका मुझे इतना बता दीजिए, मेरे होते हुए आपके गर्दन की बात करने वाला इन दोनों में कौन है? मेरे होते हुए आपके सर की कोई बात करे? अजीजों आप खुद बताएं, ये वफा के गाजी ने जब सुना होगा और मरवान ने कहा होगा तो मौला अब्बास पर क्या गुजरी होगी, क्या गुजरी? आप खुद सोचिए। देखिए मैं एक तसव्वुर देना चाहता हूं। 32 साला भाई हो और एक 57 साला भाई हो, सबके भाई है ना, मौला सलामत रखे। सब छोटे भाइयों को सलामत रखे, बड़े भाइयों का साया रखे। अगर कोई बड़े भाई के साथ गुस्ताखी करे तो छोटे भाई का खून जोश में आता है। और जिसे तलवार चलाने की इजाजत ही न दी जाए। अजीज एक बात कहूं, किसी शुजा इंसान के सामने अगर उसकी शुजाअत दिखाने का मौका न मिले तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? अब्बास तुम्हें तलवार नहीं चलानी, तुम्हें जवान बेटों के लाशें उठाने हैं लेकिन तलवार नहीं उठानी। तुम्हें भाई का जनाजा देखना है लेकिन तलवार नहीं उठानी। तुम्हें बहनों की रिदाएं छिनती हुई देखनी है लेकिन तुम्हें तलवार नहीं उठानी। तारीख कहती है बुरैर हमदानी या सईद इब्न जुबैर और हबीब इब्न मज़ाहिर रोज़े तासुआ 9 मुहर्रम को आपस में तज़किरा कर रहे थे। कब? क्या करूं, बात आ गई तो बताता चलूं। जिस वक्त इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास को उमर साद के पास मुज़ाकिरात करने के लिए भेजा है कि जाओ भैया उनसे बात कर लो, अभी जंग का मौका नहीं है, तो अब्बास आ रहे थे और हबीब और सईद गुफ्तगू कर रहे थे। तो एक मर्तबा सईद कहते, हबीब तुम्हें मालूम है कि अली ने उम्मुल बनीन से क्यों शादी की थी? हबीब कहते, सईद तुमने भी क्या जमाना याद दिला दिया।
علی یہی تو کہتے تھے کہ میں آج یہ شادی صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کربلا میں میرے لال کا کوئی وارث بن جائے، نگہبان بن جائے۔ بس یہ آواز جناب عباس نے سنے ہزاروں ایک جملہ ختم دعا، یہ آواز چھوٹے بھائی نے سنی، چھوٹے آقا نے سنی، غازی نے سنی، وفا کے ناخدا نے آواز سنی۔ ایک مرتبہ حبیب کی طرف رک کے چچا حبیب آج تتشجع انی، مجھے جوش دلانا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم میرے آقا سے مجھے اجازت دلوا دیجئے، کل شام تک دارالعمارہ پر میرے آقا کا علم لہرا رہا ہوگا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ روئے عزادارو، حسین کی بارگاہ میں بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں۔ روئے عزادارو، آج تین برسے ہوتے ہوئے مصائب تو پڑھنے کا موقع بھی نہیں ہے عزادارو۔ رات آپ ماجرے گرامی کر روئے ہیں، اب لال کے مصائب روئے ہیں۔ رات میرا عقیدہ ہے جب ماں کے مصائب ہو رہے ہوں گے ضرور حسین آئے ہوں گے۔ اے عزادارو، تم میری ماں پہ آنسو بہا رہے ہو، جب مجھ پہ آنسو بہائے جاتے ہیں میری ماں آتی ہے، لیکن عزادارو ایک جملہ کہوں، آقا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں، مولا مولا مولا، آج آنسو آپ پہ بہائے جا رہے ہیں، مجھے اتنا بتا دو بقی سے فاطمہ چلی یا نہیں چلی؟ آواز دیں گے، ارے تجھے نہیں معلوم جہاں فرش عزا بجتا ہے میری ماں پہلے سے آ جاتی ہے۔ اے سیدہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ روئے عزادارو، خوب روئے عزادارو، ہاں عزادارو روئے عزادارو، ہر آنکھ سے آنسو نکلنا چاہیے، اس لیے کہ ہم دربار حسینی میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، ہم حسین کی بارگاہ میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ کہاں کس کو یہ موقع ملتا ہے؟ آقا آج آپ کی بارگاہ میں یہاں ہے، لیکن مولا وعدہ کر لیجئے ہم سب کو کربلا بھی بلائیے گا۔ مولا ہمیں سب کو کربلا بھی بلائیے گا۔ مولا آج تو صرف آپ کی بارگاہ ہے اور کل سے مولا عباس کی بھی بارگاہ بننے جا رہی ہے، لیکن مولا وہاں تو علی اکبر کی بھی بارگاہ ہے، قاسم کی بھی بارگاہ ہے، علی اصغر کی بھی بارگاہ ہے۔ مولا اے میرے مولا، کربلا کی زیارت آج کے آنسوؤں کے صدقے دلائیے۔ اے آقا، آواز آئے گی علی اکبر کے واسطے سے دعا مانگو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ روئے عزادارو، روئے عزادارو، خوب روئے، جتنا رویا جا سکے روئے عزادارو۔ صرف روایت کے چند جملے پڑھ رہا ہوں اور ختم دعا۔ جانتے ہیں حسین کی جو مجلس میں روتا ہے، میں بار بار کل سے جملہ کہہ رہا ہوں، آج ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ عباس مازندرانی ہر سال قافلہ لے کر حسین کی زیارت کو پیدل جاتے تھے۔ ایک سال ان کے پاس بجٹ نہیں تھا، زیارت کو نہیں جانا چاہ رہے، نوجوانوں نے کہا عباس مازندرانی اس سال زیارت کو کیوں نہیں جا رہے؟ کہا اس سال نہیں جاؤں گا۔ نوجوان بڑھے آپ کی طرف، کہنے لگے ہم اپنے خرچے پہ لے جائیں گے، ہمارے ساتھ چلیے۔ عباس مازندرانی تیار ہو گئے۔ میں پوری روایت نہیں پڑھ رہا، جیسے ہی عزادارو کربلا کے نزدیک پہنچے، جوان کہنے لگے ہم تھک چکے ہیں، ذرا سا آرام کر کے آقا کی زیارت کو جائیں گے۔ عباس مازندرانی نے کہا جب یہاں تک آ گئے ہو تو چلو آقا کی زیارت کر لے، اس کے بعد آرام کر لینا۔ سب کے سب روزے میں پہنچے۔ جب روزے میں پہنچے ایک مرتبہ خوب روئے، خوب روئے، خوب روئے، ماتم کیا، گریہ کیا۔ روایت یہ کہتی ہے عباس مازندرانی صاحب بیاس تھے، جو نوحہ پڑھتے تھے اپنی مرتبت کو پہچانے، اپنی منزلت کو پہچانے۔ ایک مرتبہ عباس مازندرانی کہتے جو نوحہ بھی میری ڈائری میں نکل گیا وہی نوحہ میں پڑھوں گا۔ نوحہ پڑھا بھی، ماتم بھی ہوا، خوب روئے بھی، جا کے مسافر خانے میں سو گئے۔ ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں کوئی آیا ہے، کوئی آیا ہے، کوئی آیا ہے۔ پوچھا کون؟ کہا جس کی زیارت کو آئے ہو وہ تمہاری زیارت کرنے آیا۔ مولا آپ کی زیارت کو بڑی دور دور سے آئے ہیں، آقا یہ کوئی خالی ہاتھ نہ جانے پائے۔ اے حسین، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو روئے، خوب روئے، اپنی آوازوں کو کربلا تک پہنچاتے۔ اے
जियारत को आए हो, वो तुम्हारी जियारत को आया। एक मरतबा